کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کلمے کا مفہوم، معانی، مطالب، مفاہیم اس کی خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مجھ پر اللہ کی طرف سے کون کون سی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ اہل ایمان جب یہی پیغام ابو جہل کے سامنے رکھا گیا تھا کہ لات، منات، عزا، ہبل یہ 360 بت تمہارے یہ کچھ نہیں کر سکتے، حیران رہ گیا۔ قرآن مقدس نے اس کا قول نقل کیا ہے، اس نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ساروں کو چھوڑ دو، کسی کو نہ مانو۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایک کو مانو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑا عجیب پیغام ہے کہ سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف ایک رب کے نام پر دیا جائے، رب سے دوستی لگائی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تھا اپنے ساتھیوں کو وانطلق الملأ، سرداروں چلو اور ڈٹ جاؤ اپنے الہوں پر، اپنے عقیدے پر، اپنے آباء و اجداد کے دین پر۔ ان ھذا لشیء یراد، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے لیکچر میں اللہ کی کتاب قرآن مقدس اور اسی کی تشریح پیغمبر کی احادیث صحیحہ، اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کر سکوں، کیونکہ قرآن سب سے افضل، اور جس پر قرآن اترا صاحب قرآن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام انسانیت کے سردار، خطیب انبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین۔ اہل ایمان نہ نماز کا پیغام تھا، نہ روزے کا پیغام تھا، نہ زکوٰۃ کی دعوت تھی۔ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے مالک کریم مجھے جنت کا مالک بنا دے۔ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری مسجد میں آ کر اگر کوئی شخص ہم سے سوال کرے جنت کیسے ملے گی، تو میں بے ساختہ کہوں گا یہ میری مسجد ہے، اس کا لینٹر ڈلوا دو، جنت مل جائے گی۔ یہ میرا یتیم بچہ ہے، اس کی کفالت کر لو، جنت مل جائے گی۔ یہ غریب بیوہ ہے، اس کی مدد کرو، خشک راشن اس کے گھروں میں تقسیم کرو، خدمت انسانیت کے کام کرو، جنت مل جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام سے یہی سوال ہوا، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتلائیے جس کے کرنے سے مالک کریم مجھے جنت کا مالک بنا دے۔ سبحان اللہ، آپ نے پہلی بات وہی کہی جس کے لیے مالک کریم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت کو بھیجا۔ کیا کہو گے؟ خطیب سے کہا جاتا ہے، عالم سے کہا جاتا ہے، ایک ہی مسئلہ ہے تمہارے پاس، جب دیکھو توحید کا پیغام، جب دیکھو عقیدے پر گفتگو، حقوق العباد ہے، دنیا کے دوسرے مسائل ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، کیا رب کریم کے پاس 1,00,000 سے اوپر پیغمبر بھیجنے کا صرف ایک ہی مسئلہ رہ گیا تھا؟ عرب کے اندر کون سا گناہ نہیں تھا جو عرب کے باشندے نہیں کرتے تھے؟ زنا عام تھا، چوریاں عام تھیں، ڈاکے عام تھے۔ اس کو اٹھائیے سوئے ہوئے کو، جی جاگ کر بیٹھو جناب، آپ نے جا کر گھر پوچھنا ہے، گھر والوں نے آپ سے پوچھنا ہے شاہ صاحب کی تقریر کیسی تھی، آپ نے کہنا بڑی زبردست۔ وہ پوچھیں گے کیا کہا تھا، آکھا پتہ مینوں بھی کون سی، میں ستا پہ یہاں سے۔ جاگ کر بیٹھیے، سفر تو میں اسلام آباد سے تراویح پڑھنے کے بعد نکلا ہوں، جاگ کر بیٹھیے۔ اللہ کرے ہمارا یہ بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں ذخیرہ آخرت بن جائے۔ جی آپ اسے اگر پوچھوں تو میں کیا کہہ رہا تھا، آپ کو اگر خبر ہے تو بتلا دیں، نہیں خبر تو کہہ دیں نہیں پتہ۔
آپ سوئے ہوئے تھے اور سپیکر بڑا ماشاءاللہ عمدہ لگا ہوا ہے، نہیں خبر زندہ ہے کہ نہیں؟ بولیے زندہ ہے کہ نہیں؟ دعا کرو مالک کریم ایمان اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ زندہ اگر سو جائے، زندہ انسان بھری مجلس میں اگر سو جائے، پتہ لگتا حیران کن پیغام ہے، تعجب خیز پیغام ہے۔